السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بینڈرا ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان دعوت ہے، جس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہے اور اس سبق کی صنف مضمون ہے۔ تو آئیے پہلی بات سے جانتے ہیں دعوت کیا ہے۔ بچوں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر ہم اکثر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو تحفے و تحائف کا لین دین بھی کرتے ہیں۔ ان کاموں میں ایک عام تقریب جو ہوتی ہے وہ کھانے کی دعوت ہوتی ہے، کھانے پینے کی دعوت۔ شادی بیاہ ہو، کسی کی موت ہو یا میت کے موقع پہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے پہ بلاتے ہیں، خود بھی کسی دوسرے کے یہاں کھانے پہ جاتے۔ ایسے موقع پر دعوتوں میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے بچوں کھانے پینے کے آداب کو ترک کر کے چھینا جھپٹی کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے، جو انسانی تہذیب کے خلاف ہے۔ تو اس سبق میں مصنف نے ہمیں دعوت کے الگ الگ منظر کو پیش کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پرلطف انداز میں لوگوں کے آپسی سلوک کو بیان کیا ہے، اور ڈھکے چھپے ہوئے انداز میں مصنف نے ہم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کھانے پینے کے وقت انسان کو انسان ہی بنا رہنا چاہیے۔ آئیے ہم جانتے ہیں رشید احمد صدیقی کے بارے میں۔ تصویر میں آپ رشید احمد صدیقی کو دیکھ سکتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی جو ہے سن 1892 میں مڑیاہو ضلع جونپور یعنی یوپی میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو ادب کے پروفیسر رہے، پھر کچھ عرصہ انہوں نے جامعہ عثمانیہ جو کہ حیدرآباد میں ہے وہاں پر جڑ گئے، پھر وہاں سے نکل کر وہ دوبارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ آ گئے۔ دوبارہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ملازمت کی اور وہیں سے سبکدوش ہو گئے، یعنی اپنی ملازمت کو انہوں نے مکمل کر لیا، اور سبکدوش یعنی جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ریٹائرڈ ہونا۔ ان کی طنز و ظرافت بہت ہی انفرادی اہمیت رکھتی ہے بچوں۔ وہ ہنسانے سے زیادہ ہنساتے ہنساتے سنجیدگی سے ہمکنار کرنے کا گر جانتے ہیں۔ ان کی تصنیف کی جمع تصانیف یعنی کتابیں جو ہے، نظریات و مضحکات، خندہ، مضامین رشدی، گنجائے ہائے گیرا مایا اور آشیفتہ بیانی میری جو ہے ان کی تصانیف ہے۔ اور بھی میں رشید احمد صدیقی کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دوں کہ یہ بڑے حساس، فیاض، خوش مزاج تھے۔ ان کے دوستوں میں سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی کا شمار ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کھانے کے بہت شوقین تھے۔ انہیں جو ہے دوستوں سے، بچوں سے خاص لگاؤ تھا۔ اگر کوئی دوست بچہ بیمار ہوتا تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو اس سبق میں بیان کیا ہے۔ تو آئیے پھر ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ طنز و مزاح کیا ہے۔ تو بچوں، طنز و مزاح نگاری جو ہے ایک فن ہے۔ طنز و مزاح سے مراد زندگی کی جو ناہمواریاں اور مضحکہ خیز صورتحال کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا فن۔ جو مزاح نگار ہوتا ہے بچوں، وہ جس پہ ہنستا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور اس لیے اس کا انداز ہمدردانہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہوتا ہے کبھی کبھی اصلاح بھی ہوتا ہے، یعنی طنز سے کام لیتا ہے، لیکن اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی کی اصلاح بھی کر رہا ہے۔ طنز و مزاح میں گہرا تعلق ہے۔ اگر صرف طنز ہی طنز ہو تو وہ ناگوار ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ طنز و مزاح نگار جو ہے سماج میں پھیلی ہوئی خرابیوں پہ قلم اٹھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس خرابیوں پہ قلم اٹھا کر وہ اسے کسی نہ کسی پیرائے میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے پھر سبق کی طرف۔ ایک مثل مشہور ہے، مثل یعنی مثال، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثل بھی عام ہونی چاہیے، مجھے دعوتوں سے بچاؤ۔ گو دوستوں سے بچنے کے معنی ہی یہ ہے کہ دعوتوں سے نجات مل جائے گی، یعنی ایک مثال ہے۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مثال بھی مشہور ہونی چاہیے کہ مجھے دعوتوں سے بچاؤ، یعنی اگر دوستوں سے بچے تو دعوتوں سے بھی بچ جائیں گے۔ بھوک کی مانند دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ موقع، یعنی جس طرح سے بھوک کا کوئی وقت مقرر نہیں تو دعوت کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں بھوک، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں بھوک، بھوک ہے ہنگامہ آرا، کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے بھوک کی آغوش میں۔ اب یہاں پر یہ جو بند پیش کیا گیا ہے وہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی بانگ درا کی ایک نظم کا ہے۔ یہ نظم انہوں نے اپنی مرحوم والدہ کے نام پہ لکھا ہے۔ یہاں پر بھوک کی جگہ پہ علامہ اقبال نے جو ہے موت لکھی ہے۔ وہ نظم کی جو پکچر ہے وہ آگے میں آپ کو بتاتی چلوں گی۔ کلبہ افلاس یعنی غریب کا ٹوٹا پھوٹا گھر۔ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ چاہے غریب کا ٹوٹا پھوٹا گھر ہو، چاہے دولت مند کا گھر ہو، چاہے جنگل ہو، بیاباں ہو، شہر ہو، باغ ہو، ویرانہ ہو، ہر جگہ بھوک کا عالم ہے۔ بھوک نے سمندر میں، کلزم یعنی سمندر، بھوک کا یہ عالم ہے کہ سمندر میں بھی کلزم بھوک ہے ہنگامہ عالم، کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے بھوک کی آغوش میں، یعنی سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی بھوکی ہوتی ہے، وہ بھی کھانا کھاتی ہے، اور یہ بھوک ہی ہے جو سب کو لگتی ہے، چاہے وہ دولت کے سب کو لگتی ہے، چاہے وہ دولت مند کا گھر ہو، چاہے وہ غریب کا گھر ہو، چاہے وہ جنگل ہو، بیاباں ہو، ہر طرف جو ہے بھوک ہی بھوک نظر آتی ہے۔ تہوار تقریب ہو، کوئی مہمان آیا ہو، کوئی چل بسا ہو، رکا دعوت بہرحال موجود ہے، یعنی دعوت ہر جگہ ہے۔ تہوار ہو، مہمان آیا ہو، کوئی چل بسا ہو، ہر حال میں دعوت ہے۔ ماں حضر موجود ہے، ماں حضر یعنی جو حاضر ہے۔ اور ایک بزرگ نے تو جوش میں آ کر اس کی فرمائش کر دی، براہ کرم تناول ماں حضر فرمائیے۔ تناول یعنی کھانا جو حاضر ہے۔ ایک بزرگ نے جوش میں آ کے کہا کہ وہ تمام لوگ جو حاضر ہے کھانا کھا لیجئے۔ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا بانگ درا کی جو نظم، اس میں یہاں جو ہم نے دیکھا اس میں بھوک تھی، یہاں پر موت ہے۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چاہے غریب کا وہ ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا ہو، آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، چاہے بڑے بڑے محل ہو، چاہے دشت ہو، ریگستان ہو، صحرا ہو، ہر جگہ پر بھوک کا عالم ہوتا ہے۔ دعوت میں نہ جائیے تو غرور یا بے توجہی کی شکایت۔ اگر آپ مان لو کسی دعوت میں نہیں گئے تو لوگ آپ کو کہیں گے اس کو تو بہت غرور ہے اور یہ تو ہم پہ توجہ نہیں دے رہا ہے۔ جائے تو معدہ اور عافیت دونوں خراب، یعنی اگر جائیں گے تو اتنا کھا لیں گے کہ کبھی کبھی ہمارا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے جس قسم کی اور جن مواقعوں پر، مواقع جمع ہے موقعوں کی، آپ یہ بھی لکھتے چلے جائیے ساتھ ہی ساتھ میں واحد جمع، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کے پیپر میں قواعد میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی، سب سے پہلی دعوت خوب یاد ہے۔ گو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ میرے کسی بزرگ کی دعوت رہی ہو اور وہ مجھے اسی اصول پر بن بلائے ساتھ لے گئے ہو جس اصول پر ریل میں کرایہ نہیں ادا کرنا پڑتا، یعنی معصوموں کے لیے نہ کرایہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ رکے دعوت کی۔ اب مصنف نے جن جن موقعوں پہ دعوت حاصل کی ہے یا دعوت کھائی ہے، مصنف کہتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو نصیب میں ہوئی ہے۔ اب ان کو جو پہلی دعوت ملی تھی ان کو بہت اچھے سے یاد ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ نہ سمجھیے کہ بعض اوقات دیکھو بزرگ کے ساتھ بچے بھی چلے جاتے ہیں مفت میں، تو بولے ایسا نہیں ہے، یعنی جیسے ریل میں اگر ہم سفر کر رہے ہو، اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو بچوں ہم اس کا ٹکٹ نہیں لیتے کیونکہ اس کا ٹکٹ نہیں ہوتا، تو بولے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں بن بلائے کسی کے یہاں پر دعوت پہ گیا ہوں۔ اس کی مثال انہوں نے کیسی دی ہے؟ ریل کے ٹکٹ کے ذریعے، کہ اگر کوئی بڑا چلا جائے اور چھوٹا بچہ ساتھ میں ہو تو اس کو ریل کا ٹکٹ نہیں ہوتا۔ بعض ریلوے لائنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مفت سفر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ریلوے لائنز کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ مفت سفر کر سکتے۔ ادھر کے کوئی ٹکٹ کلیکٹر اس لائن پہ مامور ہوئے یعنی وہاں پر مقرر ہوئے ٹکٹ کلیکٹر۔ انہوں نے ایک بزرگ کو بے ٹکٹ سفر کرتے پکڑا تو انہوں نے نہایت گھور کر عارفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا، عارفانہ یعنی غصے میں، اس ٹکٹ کلیکٹر نے اس بزرگ کو ڈانٹ کر کیا کہا، ساتھ کہا ابھی شراب دوں گا،
भस्म हो जाएगा। बेचारे टिकट कलेक्टर ऐसे मबहूत हुए कि गाड़ी के नीचे कट्टे कट्टे बच गए। मबहूत होना यानी डर जाना। अब उन्होंने कलेक्टर ने कहा उस हज़रत से, भाई टिकट दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि श्राप दूंगा। श्राप यानी बद्दुआ, भस्म हो जाओगे यानी ख़त्म हो जाएगी। बेचारा टिकट कलेक्टर जो थे वो डर गए, ऐसे डर गए मान लो गोया गाड़ी के नीचे आते आते बच गए। पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खानी पड़ी जहाँ सारी बस्ती मधु थी। मई का महीना और दोपहर का वक्त, मकान व मैदान का कोई नशीब व फराज ऐसा ना था जहाँ खाने वाले ना बैठे हो। फर्श और दस्तरखान का वहाँ कोई दस्तूर ना था। जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ गया। एक हाथ में गरम गरम तनूरी रोटी दे दी गई। मिट्टी के एक बर्तन में ज़मीन पे सालन रख दिया गया। बहिश्ती ने मुझसे ताम चीनी के गंदे शिकस्ता गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। अब मुसन्निफ़ को पहली जो दावत मिली वो एक ऐसे इंसान के जहाँ दावत मिली जहाँ पर पूरी बस्ती को मधु किया गया था। मधु किया गया था, इन्हें बुलाया गया था। मई का महीना था, दोपहर का वक्त था और जिसको जहाँ जगह मिली थी बच्चों वो वहाँ जाकर बैठ गया था। यानी खाने के लिए कोई जगह खुली नहीं थी, सब जगह लोग खाने पे बैठे थे। और सबसे बड़ी बात जो थी कि वहाँ पर ज़मीन और दस्तरखान का तस्वुर नहीं होता। हम जानते हैं कि हम खाना खाते वक्त दस्तरखान बिछाते हैं। लोग ऐसे ही बैठ गए। एक एक हाथ में रोटी दे दी गई लोगों को। मिट्टी के एक बर्तन में सालन रख दिया गया। बहिश्ती यानी पानी पिलाने वाला, साका। ताम चीनी यानी चीनी का बर्तन होता है, उसमें जो है शिकस्ता यानी टूटे हुए ग्लास में जो इनको पानी दिया गया। सामने एक नियाज़मंद कुत्ते साहब भी मौजूद थे। क्या कहना, जहाँ दावत मिली थी सामने की तरफ कौन बैठे थे? कुत्ते बैठे थे। दुम टांगों के दरमियान, खुद दो जानों बैठे हुए, नज़रें नीचे, बहुत कुछ भूखी, चेहरे और जिस्म पे हिंसा के गैर फ़ानी नकूश। हिंसा यानी तशद्दुद। अब कुत्ते की ये मंजरकशी बयान कर रहे हैं, कुत्ते का तस्वुर कुत्ते के बारे में बता रहे हैं कि चेहरे पे दो जानू बैठे थे, नज़रें नीचे थी, जिन पे और उसके चेहरे पे जिन पे मक्खियाँ मसरूफ़ गज़ल ख़वानी थी। अक्सर आपने देखा होगा कि कुत्ते के मुंह पे जो है मक्खियाँ भिनभिना रहती। अब मसरूफ़ गज़ल ख़वानी यानी गज़ल पढ़ने में मसरूफ़, यहाँ क्या मुराद है कि मक्खियों का भिनभिनाना। सारे खाने वाले जो है भाग खड़े हो गए। ये तो मेरे अयाम जहालत का किस्सा है। अब जो मुसन्निफ़ ने ये दावत के बारे में ज़िक्र बताया है हमें, वो उनके जहालत के ज़माने का ज़िक्र था। होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डिप्यूटेशन पे जाने का इत्तेफाक हुआ। डिप्यूटेशन यानी मुराद आर्जी तयन, यानी वक्ती तौर पे उनका तयन हुआ था एक जगह पे। रमज़ान का महीना था। शाम को वहाँ की मशहूर मस्जिद में इफ्तार पर हम सब मदऊ थे, जहाँ एक हुजूम था। हमारे सामने भी अफ्तारी रख दी गई। अभी हमने मुश्किल से 2-1 लुक़मे फ़रू किए होंगे, एक हमला हुआ। फ़रू करना, दबाना। अब मुसन्निफ़ को आप लोग जानते हैं बच्चों कि रमज़ान के महीने में उमूमन अफ्तार पार्टी होती है, तो यहाँ मुसन्निफ़ को भी अफ्तार पार्टी में एक बुलाया गया और एक बहुत बड़ा हुजूम था और इनके सामने जो है मुसन्निफ़ के सामने अफ्तारी रख दी गई थी। अभी मुसन्निफ़ ने 1-2 लुक़मे ही खाए थे कि एक हमला हुआ। अब ये हमला किस पे हो रहा है बच्चों? ये वो वाला हमला नहीं है, ये खाने पे हमला, यानी खाने पे टूट पड़ना। चंद सुरमा हम पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था उसे चट करके आगे बढ़ गए। चट करके यानी खा के वो लोग आगे बढ़ गए। मालूम हुआ कि वहाँ का यही दस्तूर था। यही दस्तूर था मतलब कानून था कि जो आया वो फ़ौरन से झपट पड़ना और इफ्तारी को खा लेना, ये वहाँ का दस्तूर बन गया था। रात को दावत थी, सारे मेहमान 2 जानू बैठे थे। अब इफ्तार हो गई, इफ्तार के बाद फिर दावत थी रात में। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे ठगों का एक ग्रुप हो। अब ये ठग क्या है बच्चों? तो कदीम हिंदुस्तान में ये ठग जो थे एक कातिलों का, डाकुओं का ग्रुप हुआ करता था। अब इन ठगों का कोई एक मज़हबी फ़िरका नहीं था, इसमें हिंदू भी हुआ करते थे और मुसलमान भी हुआ करते थे। ये ठग क्या करते थे? जिसको कत्ल करना होता था उसकी मालूमात लेते और एक ख़ास ज़बान में वो मालूमात अपने साथियों को देते। और इनके कत्ल करने का अंदाज़ क्या होता था ठगों का? जिसको कत्ल करना होता था उसके गले में फांसी का फंदा डाल देते थे और उसको कस देते थे। और जितने भी उस वक्त कदीम हिंदुस्तान में जो समाज के बहुत बड़े रईस अफराद होते थे,
ٹھگوں کو ان کی حمایت حاصل تھی۔ انگریز دور حکومت نے ان ٹھگوں اور ڈاکوؤں کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، اور یہی ایک کوشش لارڈ ولیم ہنٹنگ نے 6 سال کے عرصے میں کی، جس نے سینکڑوں ٹھگوں کو گرفتار کیا اور قید خانے میں ڈالا۔ تو یہاں پر جو ہے 2 زانو مہمانوں کو مصنف نے کس سے مثال دی ہے؟ ٹھگوں کو، یعنی لوٹنے والوں سے، کھانا لوٹنے والوں سے۔ ہم سب بھی بیٹھ گئے، ایک بڑی سینی میں بریانی کا احرام مصر بنا ہوا تھا۔ بڑی سی سینے میں احرام مصر، یہاں رکابی یعنی بڑی سی رکابی میں بریانی کے ڈھیر کو احرام مصر کی طرح بنا دیا گیا تھا۔ اس کی تصویر بھی ہم آگے دیکھیں گے، جس کے اوپر ایک دیگچی شوربے کی انڈیل دی گئی۔ لوگ سینی پہ ٹوٹ پڑے اور براہ راست دست بدن ہو گئے۔ براہ راست دست بدن، دست یعنی ہاتھ، کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کسی کا بدن کسی کو لگ رہا ہے، اور تمام لوگ جو ہے اس بریانی پہ ٹوٹ پڑے۔ ہمارے دوست چپ چاپ بیٹھے رہے، میزبان انہیں دیکھ کر خاموش رہے۔ اس طرح کی افطار پارٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطار کی تیاری میں اس طرح کی رونق ہوتی ہے، اس طرح کی پلیٹیں سجائی جاتی ہے۔ یہ بڑی سی سینی میں بریانی ہے، اس کے اوپر جو ہے بوٹیاں ہے۔ مزہ آ رہا ہے بچوں یہ تصویر دیکھ کر؟ بھوک لگ رہی ہے شاید آپ لوگوں کو۔ خاموش رہے، لیکن ایک بزرگ جن کی داڑھی چاولوں کی مالا بن گئی تھی، اب سب کھا رہے، اور ایک بزرگ کی چاولوں کی داڑھی بن گئی تھی، یعنی انہوں نے اپنی داڑھی کو جو ہے چاولوں میں ڈال دیا تھا۔ دیکھو کس قدر رشید احمد صدیقی نے ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح سے کام لیتے ہوئے بات کی ہے، اور بہت ہی بہترین اردو کا اس سبق میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور شوربہ گنگنا جمنی خضاب کی بہار دکھائی دے رہا تھا، اور شوربہ جو تھا، جو سالن جو تھا، ان کی داڑھی میں لگ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ خضاب یعنی رنگنا۔ کاپ سے سر اٹھائے بغیر بولے، کاپ سے یعنی وہ سینی سے پلیٹ سے سر اٹھاتے ہوئے ہی بغیر ہی بولے، کھاؤ سیٹھ صاحب کھاؤ، نہیں تو ایک بندے کا مال ضائع ہوگا۔ کیا کہا کہ کھا لو ورنہ ایک بندے کا جس نے دعوت دی ہے اس کا مال ضائع ہوگا۔ دوست بولے بالکل درست، لیکن دوسروں کی جان بھی تو ضائع ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی پہ چھینا چھپٹی کرو گے تو اس دوران ہو سکتا ہے بیچارے کو مار لگ جائے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، مصنف نے، کہ بھائی بالکل ٹھیک کہا، لیکن کسی کی جان بھی تو جا سکتی ہے۔ اب احرام مصر یعنی مصر کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کے جو احرام ہیں وہ جو ہے عجائبات میں سے ایک عجائب میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مکروتی عمارتیں ہوتی ہے جو مصر کے فرعون کے مقبرے ہیں۔ اس وقت مصر میں وہاں کے لوگوں کو حرم میں لاش کو رکھتے تھے، ممی جسے ممی کہتے ہیں، ان ممی کو مسالے سے لپیٹا جاتا تھا اور ان لاشوں کو احرام میں دفن کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے تھے، اور یہ پتھر جو ہے مثلث نما شکل میں نظر آتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ ان پتھروں کا وزن 2.5 ٹن کے برابر ہوتا تھا۔ اور بہت سے احرام جو ہے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں مصر میں۔ خوفا نامی فرعون کا یہ سب سے بڑا حرم ہے۔ احرام میں بادشاہوں کی ممی کے ساتھ ان کا بہت سارا ساز و سامان بھی جو ہے دفن کیا جاتا تھا، یعنی غلاموں کو، کنیزوں کو بھی، کیونکہ مصر والوں کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا کہ فرعون کی خدمات کے لیے دنیا میں استعمال کی جانے والی چیزیں بھی جو ہے فرعون کے ساتھ ہی کیا ہو جائے، دفن ہو جائے۔ احرام جیسے دیگر مقبرے مصر کے علاوہ امریکہ اور میکسیکو میں بھی تعمیر کیے جاتے ہیں بچوں، کیے گئے ہیں۔ اس کی تصویر بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ وہاں کے زمانے قیام ہی میں ایک اور جگہ مصنف کو دعوت آئی۔ ہمارے میزبان وہاں کے معزز اور دولت مند ترین لوگوں میں سے تھے۔ اب دوسری ان کو جو دعوت ملی وہ دولت مند انسان کے یہاں پہ تھی۔ ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے۔ دن کو تارے نظر آنا محاورہ ہے، یعنی ہوش، کیا کہیں گے ہم، ہوش میں ایک دم بدحواس ہو جانا، دیکھ کے حیران ہو جانا کہ ان کا ڈرائنگ روم اتنا خوبصورت تھا۔ ایسی خوبصورت، قیمتی، تکلف اور نایاب چیزیں ایک ساتھ کب دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ البتہ ان کا تذکرہ سنا یا طلسم ہوش ربا میں پڑا تھا، یعنی اتنی خوبصورت ڈرائنگ روم میں مصنف نے وہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے کیا کہا کہ یا تو ان کے بارے میں سنا تھا یا طلسم ہوش ربا میں پڑھا۔ اب طلسم ہوش ربا کیا ہے؟ تو اردو زبان کی ایک بڑی داستان ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کھانے ایسے یونیفارم یا لباس
فاخرہ یا ملبوسات عروسی میں لایا جاتا. ملبوسات عروسی دلہن کا لباس فاخرہ یعنی اعلیٰ قسم کا لباس. یعنی یہاں پر جو تھا کھانا ایسے ایسے لباسوں میں ایسے ایسے انداز میں لایا جاتا کہ یہ طے کرنے میں دشواری ہوتی کہ ان پر حملہ کیا جائے یا ان کی عبادت کی جائے یا کھڑے ہو کر ترانہ گایا جائے. یعنی مصنف یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کھانے پہ حملہ کیا جائے یا ان کی عبادت کی جائے یا کھڑے ہو کر ترانہ گایا جائے. اس قسم سے جو ہے یونیفارم کے ساتھ کھانے کو لایا جا رہا تھا. اب دوسری مصیبت یہ تھی کہ اسے کس آلے سے کس چیز پہ حملہ کیا جائے. جو بڑے رئیس لوگ ہوا کرتے وہ اکثر اپنی دعوتوں میں جو ہے کانٹے چمچ رکھ دیتے تاکہ لوگ کانٹے چمچ سے کھائے. اب بولے دوسری مصیبت یہ تھی کہ اس کھانے کو کس آلے سے کھائے. اس لیے جان لینے کے لیے تو آپ آزاد ہیں. دوسری مصیبت یہ تھی کہ کس آلے سے کس چیز پر حملہ کیا جائے. اس لیے کہ جان لینے کے لیے تو آپ آزاد ہیں. جو آلہ چاہے شوق سے استعمال کیجیے. لیکن کھانوں کے لیے مخصوص آلات مقرر ہے. اب کھانے کے لیے بھی کیا ہے مخصوص آلات ہے. جان نکلنے کے لیے تو ایک ہی آلات رہے گا لیکن چاقو ہے یا جو بھی ہے, لیکن یہ کھانے کے آلات الگ ہے. تیسری مصیبت یہ تھی کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا تھا اس کے دوسرے عزیز و اقراب نامعلوم کون کون اور تھے جن کی عدم موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گوارپن ہوتا. اب تیسری مصیبت تھی کہ جو عزیز و اقراب تھے یعنی دوسرے جو لوگ تھے ان کے سامنے کھانے کو ہاتھ لگانا انہیں تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر دعوت میں جائے اور اگر ہم کھانا کھا رہے اور ہمارے پیچھے اگر کوئی آ کے کھڑا ہو جائے تو ہمیں کھانا کھاتے وقت بڑی ناگوار پن گزرتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو کھڑے ہیں جو سیٹ کے لیے کھڑے ہیں ان کے سامنے کھانا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. تو کچھ ایسی صورت جو ہے مصنف کے ساتھ پیش آ رہی. میزبان کو مسکراتے اور خواہ اخلاق برتنے سے فرصت کہاں کہ وہ کچھ بتائے. یعنی میزبان کسے کہا جاتا ہے بچوں؟ جس نے آپ کو دعوت دی ہے. اور مہمان آپ خود یعنی آپ خود جس کے یہاں پر دعوت کے لیے گئے ہو. بولے ان کو فرصت نہیں تھی کہ کچھ بتائے اور ہم پوچھ سکیں. بیروں کو دیکھے تو ذرہ بختر اور 4 آئینے لگے ہوئے اس طرف مصروف کار تھے جیسے بعض نالائق اور بد دماغ امتحان کے حال میں امیدواروں کی نگرانی کرتے. اب یہاں بیروں کا ذکر ہے کہ بیروں بھی ایسے کر رہے تھے. ذرہ بختر پہنے ہوئے تھے. ذرہ بختر یعنی عمدہ قسم کا لباس جس میں 4 آئینے لگے ہوئے تھے اور وہ ایسے غور و خوض سے اور ایسے مصروف تھے اور ایسے لوگوں کو دیکھ رہے جیسے گویا امتحان ہال میں نگراں کار جو ہے بچوں کو دیکھتا ہے, نگرانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس قسم کے بیروں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو کچھ وہم سا ہونے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنی یونیفارم یا پٹی ٹیپوں میں کوئی پیش قبض بھی چھپائے ہوئے ہے. اب یعنی پیش قبض یعنی خنجر. بولے ایسے بیروں جو اس قدر یونیفارم میں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں انہوں نے پٹیوں میں جو ہے کوئی خنجر تو نہیں چھپائے رکھا ہے. کھانا تھا کہ چلا ہی آ رہا تھا. ہم نے بھی چھری اس طور پہ پکڑی رکھی جیسے کسی کلام تراش چاقو سے گینڈے کی قربانی کرنے والے ہو. اب مصنف نے بھی چھری اس قدر انداز میں پکڑی تھی جیسے کہ کوئی قربانی کے لیے گینڈے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. کانٹا ہمارے ہاتھ میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پلیٹ پہ کوئی کیکڑا مسلط ہے اور دوسرے ہاتھ میں کانٹا. ایسا لگ رہا تھا کہ پلیٹ میں کیکڑا بیٹھا ہوا ہے اور اب ہم اس کے شکار کے لیے نکل پڑے. خدا کر کے کھانا ختم ہوا. کافی آئی بغیر دودھ یا شکر کے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمباکو کا گل پیش کر گرم پانی ملا دیا گیا. اب کافی آئی. اب ظاہر سی بات ہے کافی کا رنگ کالا ہوتا ہے بغیر دودھ کے یا ایسی پی لیجئے. بولے ایسا لگ رہا تھا کہ تمباکو کا گگال پیش کر کے گرم پانی میں ملا دیا گیا ہو. یا نادر شاہ کے اصلاح مادے کے لیے املتاس کا مسحول جام بلوری میں پیش کیا گیا. یا بولے ایسا لگ رہا تھا کہ نادر شاہ کے دور زمانے میں نادر شاہ کے دور حکومت میں وہ اپنے مادے کی اصلاح کے لیے یعنی مادے کی بہتری کے لیے جو یہ کرتے تھے مسحول یعنی جلاب کی دوا. بولے ایسا لگ رہا تھا کہ کافی نہ ہو بلکہ وہ اس قدر اپنے پیٹ کو صاف کرنے کی جو ہے جام بلوریاں ہم کو پیش کر رہے. مشکل یہ ہے کہ کافی سے انکار کیجئے تو بعض میزبان خفا ہوتے ہیں. اب کافی سے بولے ہم نے انکار کر دیا تو میزبان خفا ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں کو کافی پسند نہیں ہوتی. لیکن اب ایسی صورتحال میں رئیس کی دعوت پہ جائے اور انکار کر دے تو بولے برا مان جائے.
فرض کیجئے کسی رئیس کے یہاں دعوت ہوئی، وہ کھانا اس طور پہ کھلائے گا گویا مہمان کی 7 پشتوں تک کو نواز ڈالے۔ قورمہ ہر دعوت میں ملتا ہے اور معمولی لوگ بھی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، لیکن رئیس کے یہاں کا قورمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ادائے خاص سے فرمائیں گے مولانا کیسے قورمے، مولانا کہیے قورمے سے بھی شوق فرمایا۔ اب بولے کسی رئیس کے اگر ہم دعوت پہ جائیں گے تو وہ ایسا کھانا کھلاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنی آنے والی 7 پشتی کو اس نے کھلا دیا۔ اور قورمہ تو بچوں تمام لوگوں کے گھر میں پکتا ہے، معمولی سے لوگوں میں، لیکن وہی قورمہ اگر رئیس کے یہاں پکا ہو تو وہ کس انداز میں کہے گا کہ شوق فرمائیے، جی ہاں شکریہ ماشاء اللہ فرمائیں گے۔ صاحب ایسا خلوان دلی بھر میں نہ ملے گا۔ خلوان یعنی دلی کا بچہ، بولے میں نے جو قورمہ پکایا ہوں نا اس کا گوشت جو ہے وہ پورے دلی بھر میں نہیں ملے گا۔ بادام پہ پلا تھا، یعنی جو قورمہ جس گوشت کا بنا ہے، جس بکری کے بچے کے گوشت کا بنا ہے وہ بادام پہ پلا تھا۔ ذرا بوٹی کی خشتگی پر نظر رکھے، خشتگی یعنی جو نرم ملائم، بولے بوٹی تو دیکھو کس قدر اچھی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں، ارشاد ہوتا ہے ہاں خوب کھائیے، بہت ہے جی۔ دیکھیں یہ احرام مصر میں نے ابھی آپ کو کہا، جس میں جو ہے فرعون کی ممی رکھی ہوئی ہے، لاشوں کو مسالے لگا کر دفن کیا گیا ہے اس میں۔ یہ ہمارے بیرو کا ذکر ہے، 4 چاند یعنی زر بختر پہنے ہوئے اور 4 ستارے والے بٹن ہیں۔ یہاں پر یہ کھانے کے لیے جو کانٹا چمچ کا ذکر کیا ہے وہ یہاں پر تصویر میں آپ کو بچوں نظر آ رہا ہے۔ ہاں خوب سیر ہو کر کھایا۔ نہیں آپ تکلف کرتے ہیں، مولانا کہہ رہے بھائی میں نے کہا ہے، پھر بھی رئیس کہے گا نہیں آپ نے کچھ نہیں کہا ہے، فلانے چلو مولانا کو قورمہ اور دو، لیکن فلانے کو پکاریں گے اور قورمے کا آرڈر اس طور پہ دیں گے گویا مولانا کو پٹوا دینے کا ارادہ ہے، یعنی مولانا کو پٹانے کا ارادہ ہے۔ قورمہ پلیٹ میں ڈال دیا گیا اور مولانا سے ارشاد ہوگا مولانا یہ باورچی اب دلی میں اکیلا رہ گیا ہے، اس کا دادا معمولی حجام تھا، یعنی جس باورچی نے یہ قورمہ بنایا ہے اس کا دادا معمولی حجام تھا، والد نے اس کو کھانا پکانا سکھایا، وہ خود کھانے کے بڑے شائق تھے، شائق یعنی شوقین، یعنی اس کے والد نے جس نے قورمہ بنایا اس کے شوقین تھے اور اسی نے ہی اس کو کھانا بنانا سکھایا۔ اب اس کا ثانی دور دور تک نہ ملے گا، یعنی جس نے قورمہ پکایا ہے اس کا دوسرا ثانی یعنی اس کا دوسرا کوئی نہیں ملے گا۔ قورمہ کھا لیجئے، یہ چیز اب مدوم ہوتے جا رہی ہے، غائب، مدوم یعنی غائب۔ غرض مولانا کو ان شفقت اور تپاک سے کھلائیں گے گویا کسی نابینا حافظ کو کھلا رہے، یعنی اس پیار سے اس شوق سے کھلا رہے جیسے کہ کسی نابینا حافظ کو کھلا رہے۔ دیکھو کتنا خوبصورتی سے بچوں یہاں پہ طنز و مزاح کا ہمیں امتزاج مزہ مل رہا ہے کہ مولانا تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ قورمہ خوبصورت ہے، دکھنے میں اچھا ہے، کھانے میں لذیذ ہے، لیکن یہاں پر اس قدر بیان کیا گیا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نابینا حافظ، نابینا یعنی وہ جو دیکھ نہیں پا رہا ہے، اور قورمے کی تمام باتوں کو بتا کر اس کو کیا کیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے۔ دوسری آفت ملاحظہ ہو، اب دوسری آفت کیا ہے مصنف کے نزدیک؟ بعض میزبان حماقت اور محبت کے سلسلے میں اصرار کرتے کرتے کھانا آپ کی پلیٹ میں ڈال دیں گے، ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے بات کرتے جاتے ہیں اور کھانا پلیٹ میں آپ کے ڈالتے ہی جاتے اور فرمائش کریں گے کھائیے، میرے سر کی قسم کھائیے، حالانکہ اس وقت جی یہی چاہتا ہے کہ پلیٹ سر پر مار لیجئے اور گریبان پھاڑ کر کہیں بھاگ جائیے۔ جب وہ بار بار کہتے ارے کھائیے تو مصنف کہتے ہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کھانا نہیں کھاتے ہوئے اس پلیٹ کو اپنی سر پہ مار دے اور اپنا گریبان پھاڑ کر کہیں بھاگ جائے۔ ایسی دعوت سے مجھ کو قلبی نفرت ہے، قلبی یعنی دلی، مصنف کو اس قسم کی دعوت سے نفرت ہے۔ جہاں میزبان، کس سے نفرت ہے؟ جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اصرار کرے، اصرار یعنی ضد کرے، بار بار جو ہے آپ کو میزبان کہے کھاؤ اور اپنے ہاتھ سے میری پلیٹ میں کھانا رکھ دے اور کہتا یہ رہے آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، یعنی اب دیکھو بچوں جتنی بھوک ہے انسان اتنا ہی کھائے گا، لیکن بار بار اگر پلیٹ میں کھانا ڈال دیا جائے تو وہ کھانا مزید ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ انسان کو جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھائے گا۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک سیکھ ہے کہ ہم پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں، ورنہ وہ کھانا کیا ہو جائے گا، ضائع ہوگا، تو ہم کو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے۔ اور کہتا رہے آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کے لیے کچھ انتظام نہ ہو سکا، بھائی جلدی میں یہی دال دلیا ہو سکا، دال دلیا یعنی معمولی کھانا۔
آپ نے کچھ بھی تو نہیں کھایا، حالانکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں. اب میزبان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ آپ میزبان سے کیا کہیے، ایسا کھانا مجھے تو کیا میری 7 پشت کو نصیب نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اور آپ نے جس مروت اور ایثار کا ثبوت دیا، یعنی جس ہمدردی پیار کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. بعض دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیزوں سے سابقہ پڑتا ہے. اب کچھ دعوتوں میں مصنف کیا کہتے ہیں، بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. بعض کھانا نہیں کھاتے، منہ میں جوتیاں چٹکاتے ہیں. منہ میں جوتیاں چٹکانا یہ بھی محاورہ ہے، یعنی آوارہ گھومنا. یہاں مراد منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالنا، یعنی کھاتے وقت نہیں آوازیں اکثر لوگ نکالتے چباتے وقت کے سامنے والوں کو بھی آواز آتی ہے. کچھ ایسے جو ساری انگلیاں سالن میں ڈبو دیں گے اور منہ میں لقمے کی پذیرائی اس طور پہ کریں گے جیسے سرکس کے گھوڑوں کو چابک لگاتے. بچوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوگے جو کیا کریں گے، چمچ سے نہیں بلکہ سالن میں پوری انگلیاں ڈبو ڈالیں گے، پھر وہ لقمے میں اس طریقے سے کھائیں گے جیسے کہ سرکس میں گھوڑے کو چابک دے رہے، یعنی فٹافٹ کھاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدحواس ہو کر بہت زیادہ حصے میں پلیٹ لے لیں گے، یعنی یہاں ابھی میں نے وہی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوئیں گے جو ضرورت سے زیادہ لیں گے. کھانا تھوڑا ہے، لینا ہے زیادہ. تھوڑا کھائیں گے اور باقیوں کو کھنگول کر چھوڑ دیں گے. کھنگول کر یعنی چلو بھر گیا ابھی اور کچھ ہے کیا کر کے چھوڑ دیں گے. ڈونگے میں سے بوٹیاں چمچ سے نکالنے کی بجائے ٹٹول کر انگلیوں سے نکالیں گے. ڈونگے یعنی چمچ. جو کھانا کے آداب ہوتے ہیں، سالن جو ہے یا بوٹیاں جو ہے چمچ سے نکالی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر دعوتوں میں کہ کچھ لوگ جو ہے انگلیوں سے ہی بوٹیاں نکالیں گے. ٹٹول کر دیکھیں گے، ارے بوٹی اچھی تو ہے یا نہیں، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. کبھی پلیٹ میں نکلی ہوئی بوٹیوں کو کیا کریں گے، پھر دوبارہ ڈونگے میں ڈال دیں گے، یعنی دوبارہ وہ اس برتن میں ڈال دیں گے جس برتن میں یا جس پیالے میں رکھی ہوئی. پانی پئیں گے تو معلوم ہوگا گویا بھری ہوئی بوٹل حلق میں انڈیلی جا رہی تھی، یعنی ایسا پانی پیئیں گے کہ پانی پینے کی آواز جو گٹ گٹ کر کے آتی ہے ویسی آواز نکال کے پانی پیئیں گے. اور گلے سے کلکلے مینا یعنی جام یا گلاس میں پانی ڈالنے جانے کی آواز. اس قدر آواز نکال کر کچھ لوگ جو ہے پانی پیتے. کچھ لوگ چپاتی کے حاشیے توڑ کر دسترخوان پہ انبار لگاتے. کچھ لوگ کیا کرتے، چپاتی کے جو بچوں حاشیے ہوتے ہیں، یعنی جو چپاتی کے کونے کا جو سیرا ہوتا ہے اس کو نکال کے توڑ کے رکھتے. سنی ہوئی انگلیاں روٹی سے پوچھیں گے، یعنی جو جھوٹی انگلیاں ہیں اس کو کیا کریں گے، اس روٹیوں کے ٹکڑے سے پوچھیں گے اور ڈکار اس طور پہ دیں گے جیسے وہ کہاں پر ہے، دوسرے کے دسترخوان پہ نہیں بلکہ وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے، کھانا کھا رہے. یہاں پہ ناشتہ، صبح کا کھانا، ظہرانہ دوپہر کا کھانا، عصرانہ شام کی چائے یا ناشتہ، عشائیہ یعنی رات کا کھانا. یہ دیکھیے قورمہ مولانا کے لیے جو پیش خدمت تھا. آئیے اب ہم معنی کی طرف چلتے. مثل یعنی کہاوت. کلبہ افلاس غریب کا ٹوٹا پھوٹا گھر، مراد بہت زیادہ غریبی. کلزم یعنی سمندر، ماحضر جو حاضر ہے. شراپ بد دعا. محبوط ہونا ڈر جانا. بہشتی ساقہ پانی پلانے والا. مشک پانی بھرنے کا چمڑے کا تھیلا. ہنسا تشدد. مصروف غزل پڑھنے میں مصروف یا مراد مکھیوں کا بنبنانا. حلال دانت میں پھنسی ہوئی چیز نکالنے کی تیلی. جست چھلانگ. ایام جہالت کا زمانہ. ڈپٹیشن عارضی تعین. فرو کرنا دبانا مراد نگلنا. سینے میں بریانی کا احرام مصر. یہاں رکابی میں بریانی کے ڈھیر کو احرام مصر کی طرح بتایا گیا ہے. طلسم ہوش ربا اردو زبان کی ایک بڑی داستان. لباس فاخرہ اعلیٰ قسم کا لباس. ملبوسات عروسی دلہن کا لباس. پیش قبض خنجر. مسحول جلاب کی دوا. حلوان بکری کا بچہ. مدوم غائب دال دلیا معمولی کھانا. جوتیا چٹکھانا آوارہ گھومنا. یہاں مراد منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالنا. اور کلکلے مینا یعنی جام یا گلاس میں پانی ڈالے جانے کی آواز. امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اس کے الفاظ معنی بھی سمجھ میں آئے ہوں گے.